الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اسٹیج پر جلوہ افروز آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ملکی قائد حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب، اسٹیج پر ساتھ ہی جلوہ افروز اس شہر کی اور اس ضلع کی معزز ترین شخصیات اور یہاں پر موجود قابل احترام حضرات علماء، قابل احترام بزرگوں، امت کے بہت ہی قیمتی نوجوانوں اور بہت ہی پیارے بچوں، ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ جہاں دنیا نے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، الحمدللہ 2014 کے بعد یہ امت اور مضبوط ترین ہوتی جا رہی ہے۔ میں ایک واقعے کا سہارا لے کر اپنی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا ہی روشن باب، a very marvelous episode of the prophetic life۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کو کفر کی سرزمین پر اسلام کی دعوت دینے کے لیے ایک پیغام بھجوایا، لکھنے کے بعد ایک خط بھجوایا۔ وہ خط ایک ظالم بادشاہ کے پاس پہنچا جو کہ مسلمان نہیں ہے۔ اس نے حبیب کبریا کی شان میں گستاخی کی، اس نے اس خط کے ٹکڑے کیے، پھاڑ دیے اور کہا کہ کہہ دو تمہارے حبیب سے کہ میں نہیں مانتا۔ اور اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ گھمیلے میں، ٹوکری میں زمین سے مٹی کھود کر اس میں سمادھی اس میں رکھ دیا اور مٹی کا بھرا ہوا ٹوکرا دینے کے بعد کہا کہ یہ شاید اور ذلت ہوگی، جاؤ اپنے حبیب کو دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ صحابہ کریم شرمسار آنکھوں سے، کپ کپائے ہاتھوں سے خدمت مصطفیٰ میں داخل ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ٹوکرا پیش کرتے اور کہتے کہ دشمن نے بڑی ہمارے ساتھ الگ ہی رویہ کیا۔ کیا پازیٹیو اپروچ ہے میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام ہم سب کے محسن پر۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے ساتھی، یہ ذلت کی بات نہیں ہے، اگر دشمن نے اپنی زمین سے مٹی کھود کر ایک گھمیلے میں ہمارے تک پہنچایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن نے بنا جنگ لڑے کے اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی۔ عزیز بھائیوں، یہ پازیٹیو اپروچ امت مسلمہ کا قائد اعظم مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ مت ڈریے، مت خوف کھائیے، ڈپریشن میں مت جائیے۔ اللہ کی قسم، بھارت میں اگر فرعون بھی حاکم بنے گا، ہم بھی زندہ رہیں گے اور اسلام بھی زندہ رہے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں 44 ترمیمات کی مخالفت پورا انڈیا کے مسلمان، بھارت کے بسنے والے مسلمان بھی کر رہے ہیں، سیکولر عوام بھی کر رہی ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے پاس الفاظ نہیں کہنے کے لیے کہ نہ صرف یہ کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ایوانوں میں ساتھ دیا، آج کے سٹیج پر بھی وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ 44 ترمیمات کی بات کی گئی، 4 مہینے کی کوشش ہمارے علماء کی قیادت میں چلنے والا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یہ سلام کرنے کے قابل ہے جنہوں نے پرامن تحریک چھیڑی، اور 4 مہینوں کی کوششوں میں آپ نے دیکھا کہ حکومت نے 3 ترمیمات کو پیچھے لے لیا۔ یہ ہماری کامیابی ہے۔ گھٹنے ٹیکے جاتے ہیں، پتھر مارنے سے نہیں، گولیاں چلانے سے نہیں، گالیاں بک کر نہیں، آپ امن کے ساتھ تحریک چلائیے، بھارت کا دستور آپ کو انشاءاللہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، کبھی تو خیال ہوتا ہے کہ آخر ہم مخالفت کیوں کر رہے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ بھارت میں ہم نے کئی ایسے جنازے اٹھائے جو بے گناہ مظلوم مسلمانوں کے جنازے تھے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ٹرین میں سفر کریں، ان کا جرم یہ تھا کہ جو آپ نہیں کہتے انہوں نے کھا لیا تھا، ان کا جرم یہ تھا کہ ان کا لباس مسلمانوں کا تھا۔ مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور دنیا کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی لاشیں اٹھائی مگر اتنی بڑی تعداد میں ہم نے مخالفت نہیں کی۔ آج دستور کے مخالفت میں اگر دنیا آگے آ رہی ہے،
ہم دستور کی حفاظت میں آگے بڑھ رہے ہیں، اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ دستور ہمارے لیے دستور ہند، یہ سروپری ہم اس کی مخالفت نہیں ہونے دیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ یہ بات یاد رکھیے، یہ موومنٹ یہ 4 مہینوں اور 4-6 مہینوں کے بعد ختم نہیں ہو جائے گی۔ بڑے بڑے انقلاب لانے کے لیے آپ کو وقت بھی دینا پڑے گا، صلاحیت بھی دینا پڑے گی، اپنے ٹیلنٹس کو ڈیووٹ کرنا پڑے گا جب آپ ایک عظیم الشان ریولوشن کی ابتدا کریں گے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، محرم الحرام میں ہیں ہم لوگ، کل عاشورہ کو منائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز بھائیوں، کیا تاریخ یاد کی جاتی ہے آج اس مہینے میں؟ ہم یہ تاریخ یاد کرتے ہیں کہ جس کا انتقال ہو جائے، جس کی روح جسم سے جدا ہو جائے، آپ اسے مردہ کہتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نام پر شہید ہو جائے وہ شہید ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے اور زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام پر اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو موت آتی ہے تو یہ موت نہیں، یہ شہادت کی موت۔ اپنی صفوں میں شہادت کا جذبہ رکھنے والے ہزاروں نوجوانوں کو یہ امت پال رہی ہے اور انشاءاللہ پالتی رہے گی۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، ہر زمانے میں کیریکٹرز بدلتے ہیں، کردار بدلتے ہیں، کٹ پتلیاں بدلتی ہیں۔ ایک زمانے میں اسلام اور قرآن کی تاریخ، اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا نے فرعون کو دیکھا، فرعون ڈوب گیا، فرعون کے مقابل میں اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا۔ ایک زمانہ آیا، یزید آیا، ظلم کیا، اللہ نے مقابلے کے لیے حسین پیدا کیا۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہر زمانے کا فرعون ہوتا ہے، قارون ہوتا ہے، حامان ہوتا ہے، یزید ہوتا ہے، مگر اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنے خلیل اور حسین کو پیدا کرتا ہے۔ وہ اس زمانے بھی تھے، انشاءاللہ آج بھی رہیں گے اور باقی رہیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، ہمیں کیریکٹر کو پہچاننا چاہیے۔ یہ فرعون جو کہہ رہے ہیں ہم لوگ، یہ کوئی 1.5 فٹ کا فرعون نہیں تھا جیسے کہ آج دنیا کے فرعون ہیں۔ وہ فرعون کی ہائٹ کو آپ اسلامی تاریخ میں تلاش کر لیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غرقاب کر دیا، ذلت کے ساتھ موت عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں، پازیٹیو مینٹالٹی کے ساتھ آگے بڑھیں، خوف نہ کرے، غم نہ کرے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جغرافیائی خطوں کے حکمران ہیں تو اللہ کی قسم اس کائنات کے ہر ذرے کا بادشاہ تو اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھا تھا یہ آزمائش تو آ کر رہے ہیں، ہم کوئی خوف نہیں کھاتے۔ ایسا مت سمجھیے کہ خوف زدہ ہے پبلک، میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور قوم کے پاس یہ حالات ہوتے وہ قوم کا نام مٹ جاتا۔ یہ قوم اپنے چہروں پر داڑیاں سجاتی ہے، اپنے سروں پر ٹوپیاں پہنتی ہے، اپنا لباس اسلامی پہنتی ہے، گویا کہ ایک نیڈر قوم سے مقابلہ دنیا کر رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم سورۃ الصف میں آپ کو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ واللہ متم نورہ، وہ اپنے نور کو پورا پھیلائے گا چاہے کافر کتنا ہی ناگوار محسوس کریں۔ اخیر شعر پڑھ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کسی نے کہا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، وہ کہتے ہیں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کریں وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مشن میں کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ